اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیپٹر آپ کا ڈیسیژن میکنگ کنٹینیو ہے اور اس میں آج ہم چوتھے لیکچر میں موجود ہیں۔ پانچواں ٹاپک ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسی سلسلے کے حوالے سے، اور یہ ٹاپک کہلاتا ہے گروپ ڈیسیژن میکنگ یا اجتماعی فیصلہ سازی، گروہی فیصلہ سازی۔ کمبائنڈ ڈیسیژن میکنگ کا کانسیپٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان بعض معاملات میں انفرادی سطح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو، کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہو، کسی اکیڈمک ادارے کا حصہ بنتے ہو، تو وہاں پر بسا اوقات آپ کو مختلف طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس صورتحال میں مختلف فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس بات کا شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ بعض اوقات جب فیصلے کا کوئی مرحلہ آ جاتا ہے تو بجائے انڈیویجول پر سارا برڈن ڈالنے سے بہتر ہے کہ فیصلے کو اجتماعی طور پر پرفارم کیا جائے۔ حال، ماضی اور مستقبل کے خدشات یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ جتنا مل کر کیا جائے گا، فیصلے کے اندر جو پائیداری ہے، جو اس کے بہتر رزلٹ آنے کی توقعات ہیں، اس میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ انفرادی سطح کا فیصلہ ایک کمزور فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے، اور جتنے معاملات حساس ہوتے چلے جاتے ہیں، حساس معاملات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ مل کر فیصلے کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد پاک یہی ہے کہ مشورے میں خیر ہے، کہ جب تم فیل کرو، جب تمہیں محسوس ہو کہ میں اکیلا اس چیز کو میں حل کی طرف لے کر نہیں جا پا رہا ہوں، تمہیں کوئی رہنمائی چاہیے، تو مشورہ کرنا بہتر ہے، مشورے میں خیر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک فیصلہ کریں اور آگے چل کر وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ موجودہ دور میں ماڈرن مینجمنٹ کی جو صورتحال چل رہی ہے، جو ادارے صورتحال فیس کر رہے ہیں، اس میں لازم ہو گیا ہے کہ لوگ مل جل کر ہی آگے بڑھیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک نام لینا چاہ رہا ہوں، ایک مینیجریل ایکسپرٹ ہیں جن کا نام ہے ولیم اوچی۔ مسٹر ولیم اوچی کا تعلق جاپان سے تھا، اور زیادہ عرصہ انہوں نے چونکہ امریکہ میں گزارا، بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ منسلک رہے بطور کنسلٹنٹ۔ انہوں نے بھی اپنی تھیوری زی کے اندر اس بات کا تذکرہ شدت سے کیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مل کر ہی فیصلے کیے جائیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہا جاتا ہے کہ 2 minds are better than 1۔ 2 دماغ ہمیشہ ایک سے اچھے ہوتے ہیں، ایک سے بھلے 2 ہوتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، چونکہ ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ 2 ذہن مل کر ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کمبائنڈ یا گروپ ڈیسیژن میکنگ کو ماہرین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے اسے ڈیلفی ٹیکنیک سے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری ٹیکنیک کو نومینل گروپ ٹیکنیک کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈیلفی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ ایک لفظ ہے، اور گریک میں یعنی یونان میں کہا جاتا ہے، ایک اینشنٹ سٹی کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے اٹ واز اے نیم آف اے کرسچین نن، ایک عیسائی راہبہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹیمپل نما جگہ تھی جس کو ہم نے ڈیلفی ایک سٹی کا نام دیا ہے۔ تو وہاں پر پجارنے ہوتی تھی، بہت سارے عیسائی راہبہ رہا کرتی تھیں، اور وہ راہبائیں کیا کرتی تھی کہ اپنی کرسچینٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے ملک کے فار اینڈ وائڈ، طول و عرض میں پھیلے ہوئے انٹلیکچوئلز، ریلیجیس اسکالرز، ان تک وہ اپنے مسائل کو پیش کیا کرتی تھی کہ کرسچینٹی کو انہینس کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ یہ تمام کام چونکہ کوریئرز کے ذریعے ہوتا تھا، قاصد بھیجے جاتے تھے، میسنجر روانہ کیے جاتے تھے، اور وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنے بہترین لائحہ عمل کو لکھ کر واپس انہیں ریٹرن کیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ 3-4 مرتبہ کم اینڈ گو کا سلسلہ ہونے کے بعد حتمی نتیجے پر پہنچا جاتا تھا۔ تو ماڈرن ایج میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ اس میں صرف ہوتا تھا، تو آج کل اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی شعبے کے، چاہے وہ اکنامکس کے ہوں یا وہ کیمسٹری وغیرہ کے ہوں، فزکس کے ہوں، تعلیمی حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا کاروبار کے اندر جو بڑے بڑے مارکیٹنگ کا ایشو ہے، کوالٹی ایشورنس کا ہے، تو ان تمام میں ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں جو فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اور ان سے تجاویز حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان تجاویز کے اوپر ان کی نوک پلک دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، کوئی مبہم چیز تو نہیں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر ایکسپرٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 2-4 مرتبہ ان معلومات کے تبادلے کے بعد ادارہ کسی فیصلے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسے ڈیلفی ٹیکنیک کا نام دیا گیا اور شہر سے ہی منسوب کیا گیا۔
दूसरी जानिब हम देखते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक बिल्कुल आम ग्रोही मुबाहिसा कहलाता है। आप इसको एक मीटिंग कह सकते हैं, आप इसे एक गैदरिंग कह सकते हैं, आप इसे एक इजलास कह सकते हैं। तो जनाब नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक कॉमन टेक्निक है जो आजकल फार एंड वाइड यूज़ की जा रही है, और कमेटियाँ बनाई जाती हैं, मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, माहिरीन को तलब किया जाता है और वो अराउंड द टेबल बैठकर अपने मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इसका एक ख़ास प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। वो ये होता है कि पहले बहस नहीं शुरू की जाती, बल्कि एजेंडा जो है मीटिंग का, जो मसले के ऊपर बात करनी है, जिस मसले पर, उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है माहिरीन को, और वो अपनी तजावीज़, सिफारिशात, मिनट्स और सजेशंस के साथ आते हैं और उन्हें पुटअप किया जाता है। और जो उसका जो हेड ऑफ़ द मीटिंग होता है, वो उसे देखने के बाद अगर किसी पॉइंट पर उसे कोई राय तलब करनी हो, कोई बात क्लैरिफाई नहीं हो रही, तो वो मुतल्लिका शख्स से उससे रब्ता करेगा और उसको वो क्लैरिफाई कराएगा कि इस पॉइंट को ज़रा वाज़ेह कर दें। ये फर्स्ट स्टेज होता है। इसके बाद गैप लिया जाता है और इसके अगले स्टेज में फिर तमाम ओपन डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाती है। चूँकि हमारे पास तमाम लोगों की राय आ चुकी होती है, सजेशंस आ चुकी होती हैं, बस अब हमें उस पर बात करनी होती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, देखें, अगर हम पहले ही मरहले में बातचीत शुरू कर देते, डिस्कशन ओपन लेवल पर ले आते, तो हो सकता है मेरे साथ एक सीनियर बैठे हुए हों और अगर कोई राय कायम कर लेंगे तो मैं अपनी राय शायद नहीं दे सकूँगा, क्यों, मैं प्रेशराइज हो जाऊँगा। उनका ओहदा, उनका रुतबा मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त होगा, लेकिन मैं उनके प्रेशर में आ जाऊँगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि पहले राय ले ली जाए और इसमें किसी किस्म की बायसनेस का एलिमेंट ना आने पाए, यानी कोई तासुब ना हो, ओहदे का, ज़बान का, रंगत का, आपके कबीले का, किसी के बिरादरी का नहीं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इदारे की भलाई के लिए जो भी बेहतर है वो पुट फॉरवर्ड कीजिए, उसको फिर हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो पहले मरहले में सिर्फ सिफारिशात ली जाती हैं माहिरीन से, और अगले मरहले में उस पर बातचीत शुरू की जाती है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें NGT के हवाले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारा GHQ जो है, जनरल हेड क्वार्टर, जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर्स बैठ के बातचीत करते हैं, इसी तरह से हमारी जो पूरी असेंबली है या हमारी पार्लियामेंट जो है, ये भी मौज़ूआत पे मिलजुल कर डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह से कॉलेज में और मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारों में जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, वो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के तहत ही कंडक्ट की जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था कंबाइंड डिसीजन मेकिंग के जदीद दौर में इनफरादी हैसियत में फ़ैसले से बेहतर है इदारे मिलजुल कर लोगों के दरमियान बैठ कर फ़ैसले करें, ताकि मुख्तलिफ़ माइंड्स जब लोग करीब आ जाएंगे तो अपने सजेशंस को पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो एक बेहतर फ़ैसले की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर मैं आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। आपने स्टडी नहीं छोड़नी है, हर टॉपिक को थॉरोली स्टडी कीजिएगा, इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।